کیسٹ بھی نہ ہو کہ ہے عباس تم کہاں ہو کے عنوان سے عامر حسن صاحب عامر کی آواز ہے، اور اس میں وہ نہ ہو کیسٹ ہے، آپ حضرات حیدری کتب خانے میں دستیاب ہے، وہ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ صلوات دیں محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ عزیزان گرامی، سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا۔ ہمارے آپ کے درمیان گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ مذہب بہترین چیز ہے، اس کی ساری بربادی اور ساری تباہی اس لیے ہے کہ سیاست مذہب پر اپنا پردہ ڈالتی ہے اور سیاست مذہب کے دامن پر اپنے دھبے لگاتی ہے، تو ساری ذمہ داری سیاست کی ہے، مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ مولا علی کا قاتل جو نام سے مسلمان لگ رہا ہے، اسلام کا کوئی فرقہ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسلام کا کوئی گروپ اور کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارا آدمی ہے، تو پھر وہ کون ہے؟ یہ بات ظاہر ہے کل سے آج تک لوگوں کے دماغوں میں گھومتی رہی ہوگی کہ پھر وہ کون ہے۔ تو میں آج آپ کو تاریخ کی روشنی میں کچھ چہرے دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام میں کیا ہوا اور اسلام کی اصلی ٹریجڈی کیا ہے۔ ایک بہت پرانا قصہ ہے تاریخی، جو میں 6-7 دفعہ شاید اسی مسجد میں پڑھ چکا ہوں، مگر پھر ریپیٹ کروں گا اسے، اس لیے ریپیٹ کروں گا کہ اس کے بغیر میرا بیان آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ کوئی مضمون نہیں ہے، ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اسلام ایک مذہب ہے، رسول اللہ رسول تھے، بادشاہ نہیں تھے۔ یہ سمجھ لیجئے، پہلے کچھ چیزیں دماغ میں نوٹ کر لیجئے۔ حضور سرور کائنات رسول تھے، بادشاہ نہیں تھے، اور حدیث میں ہے کہ جب اللہ نے ان کے سر پر تاج رسالت عظمیٰ رکھ دیا اور ان کو 1,24,000 رسولوں کا سردار بنا دیا، تو پھر جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل نے آ کے عرض کی کہ اللہ تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ہمارے حبیب، ہم نے تمہیں 1,24,000 رسولوں کا سردار تو بنا دیا،
مگر ہم تمہیں ایک عہدہ اور دینا چاہتے ہیں اور تمہارے ایک تمغہ اور لگانا چاہتے ہیں۔ ہم تمہارے سامنے 2 چیزیں بھیجیں گے، تم ان میں سے ایک اٹھا لو نا، ایک لے لینا اور ایک واپس کر دینا۔ تو حضور نے کہا جیسی مرضی میرے معبود کی۔ جب رسول نے یہ فرمایا تو جبرائیل فوراً 2 چیزیں لے کے حاضر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ یا تو آپ پوری دنیا کی بادشاہت لے لیجئے، پوری زمین جہاں تک ہے اللہ کی، اس پوری کی بادشاہت بغیر کسی کی شرکت کے، اکیلے آپ پوری کائنات کے بادشاہ بن جائیے، اور یا آپ ہمارے عبد اور بندے بن جائیے، یا عبدیت لے لیجئے یا بادشاہت لے لیجئے۔ رسول نے 1 سیکنڈ کی دیر لگائے بغیر فرمایا کہ جبرائیل بادشاہت واپس کر دو، مجھے اللہ کی عبدیت چاہیے ہے۔ چنانچہ عبدیت محمد کا مرتبہ اتنا بلند ہوا کہ نماز میں ذکر رسالت سے پہلے ذکر عبدیت ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ نماز میں حضور کی عبدیت کا ذکر آتا ہے رسالت سے پہلے۔ آپ جو تشہد پڑھتے ہیں اس کے اندر آپ یاد کیجئے کیا پڑھتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کے عبد ہیں اور رسول ہیں۔ معلوم عبدیت کوئی ایسی چیز ہے جو رسالت سے پہلے بیان ہو رہی ہے۔ اور سنیے، جب اللہ نے رسول کو معراج پر بلایا تو یہ نہیں کہا کہ اپنے رسول کو لے گیا، اپنے نبی کو لے گیا، اپنے حبیب کو لے گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے عبد کو لے گیا۔ معلومہ معراج بھی ہوئی تو عبدیت کی ہوئی۔ عزیزان گرامی، یہاں عبدیت پر زور ہے، حضور بادشاہ نہیں ہے، نہ بادشاہت کا دعویٰ ہے۔ اسلام جو لائے ہیں وہ دین ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ حضور دین لائے، حضور نے دین کو پہنچایا، دین کی تبلیغ کی، دین کو پہنچانے میں مصیبتیں جھیلی، تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں برداشت کی، غم اٹھائے، وطن چھوڑا، عزیزوں کے لاشیں دیکھے، دوستوں کی میتیں دیکھی، عبیدہ کا جنازہ دیکھا، ہاشم کی حمزہ کی ٹکڑے ٹکڑے لاش دیکھی، جعفر کی خبر سنی۔ یہ سب رسول کے خاندان کے لوگ تھے، عزیز تھے، اور دوستوں اور ساتھیوں کی میتیں دیکھی، خود زخم کھائے، دندان مبارک شہید ہوئے، ساری زحمتیں اٹھا کے دین پہنچایا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ایک گروپ 20 برس تک رسول سے لڑتا رہا، ایک گروپ 20 برس تک رسول سے لڑتا رہا، مکے میں ستاتے رہے، مدینے میں لشکر لے لے کے آتے رہے، پتھر مارتے رہے، قتل کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، مسلمانوں کو ایذائیں پہنچاتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ اسلام کا چراغ بجھ جائے، مگر ان کی کوششیں کامیاب نہ ہوئی، یہاں تک کہ حضور مکے کو فتح کرنے کے لیے لشکر لے کے مکے پہنچ گئے۔ جب حضور کا لشکر مکے پہنچا ہے، جس نے مکہ فتح کیا ہے، تو شام ہو رہی تھی، یہ تاریخی واقعہ ہے، شام ہو رہی تھی،
حضور نے کہا کہ یہی ٹھہر جاؤ، ہم رات کے اندھیرے میں مکے میں داخل ہونا نہیں چاہتے، اس لیے کہ سیکورٹی کے حساب سے اس شہر میں رات کو جانا ٹھیک نہیں ہے۔ لشکر مکے کے باہر میدان میں پڑاؤ ڈال کے ٹھہر گیا۔ لشکر کو دیکھنے کے لیے 2 آدمی پہاڑ پر چڑھے، ان میں ایک مسلمان تھا، ایک کافر تھا، ایک بنی ہاشم میں سے تھا، ایک بنی امیہ میں سے تھا۔ یہ واقعہ میرا پڑھا ہوا ہے، آپ کو یاد آ رہا ہوگا۔ مسلمان جو صاحب تھے اور بنی ہاشم میں سے تھے، ان کا نام تھا عباس ابن عبد المطلب، رسول کے چچا۔ اور جو شخص کافر تھا اور بنی امیہ میں سے تھا، اس کا نام تھا ابو سفیان ابن حرب، یزید کا دادا۔ پہچان جائیے۔ یہ دونوں پہاڑ پر چڑھے۔ ابو سفیان نے دور تک پھیلے ہوئے لشکر اسلام کو دیکھا تو اپنے کو کنٹرول نہیں کر پایا، اور اس نے عباس سے مخاطب ہو کے کہا کہ فو، تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت بنا لی۔ لشکر اسلام دیکھ کے ایک کافر کا ریاکشن یہ ہوا کہ فو، تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت بنا لی، جس پر عباس کو یہ بات بری لگی، اور عباس نے اس کو کوہنی مار کے کہا کہ بدبخت، یہ حکومت نہیں ہے، رسالت ہے۔ دیکھیے یہاں پر ٹھہر جائیے۔ 2 آدمی دیکھ رہے ہیں لشکر اسلام، کافر دیکھ کے کہتا ہے یہ حکومت ہے، مسلمان دیکھ کے کہتا ہے یہ رسالت ہے۔ ابھی تک سب خیریت ہے، اس لیے کہ 2 نظریے ہیں تو 2 مذہب بھی ہیں۔ کافر کے خیال میں حکومت ہے، مسلمان کے خیال میں رسالت ہے۔ سویرے غضب ہو گیا، یہ ابو سفیان مصلحتاً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمانوں ہی میں 2 طرح کے لوگ ہو گئے، ایک اسلام کو حکومت سمجھنے والے، ایک رسالت سمجھنے والے۔ غور کیجئے گا، مسلمانوں میں 2 طرح کے لوگ ہو گئے، ایک حکومت سمجھنے والے، ایک رسالت سمجھنے والے۔ اب یہاں سے آئیے، کچھ لوگ سارے مذہبی معاملات کو حکومت کے اینگل سے دیکھتے ہیں، کچھ سارے معاملات کو رسالت کے اینگل سے دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی اسی لیے بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، میرے ایک جملے پر غور کرتے چلیے گا۔ 2 اینکیں ہیں، اگر رسالت کی اینک لگا کے دیکھیے تو کچھ اور دکھائی دیتا ہے، اگر حکومت کی اینک لگا کے دیکھیے تو کچھ اور دکھائی دیتا ہے۔ حکومت و سیاست کا مزاج یہ ہے کہ جس طرح کام بنے بناؤ۔ اگر باپ کو قید کر کے حکومت ملتی ہے تو لے لو، اگر بھائیوں کو قتل کر کے ملتی ہے تو لے لو، اگر زندگی بھر کی دوستی پامال کر کے اقتدار ملتا ہے تو پامال کر دو، اگر عزیزداری خاک میں ملتی ہے تو ملا دو، اگر مذہب کا سودا ہوتا ہے تو کر لو، اگر وعدہ کر کے مکرنا پڑتا ہے تو مکر جاؤ۔ سیاست کا اصول یہ نہیں ہے کہ بات پر قائم رہو، جدھر پاور دیکھو دل بدلی کر کے چلے جاؤ۔ سیاست کا مزاج ہے دل بدلی، مذہب کا مزاج ہے استقامت۔ غور فرمایا آپ نے، مذہب کا مزاج ہے استقامت۔ مذہب کے کچھ اصول ہیں، نماز مذہب ہے، سنیے، نماز
ایک مذہبی فرض کا نام ہے. تو جب جہاں جیسے دل چاہے نماز نہیں ہوگی. جو اللہ کے لیے نماز پڑھے گا وہ یہ دیکھ لے گا کہ میرے کپڑے پاک ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ نجس کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی. وہ دیکھ لے گا میں وضو کیے ہوئے ہوں کہ نہیں، اس لیے کہ بغیر وضو نماز نہیں ہوتی. وہ یہ دیکھ لے گا کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں، اس لیے کہ بغیر رخ قبلے کی طرف کیے نماز نہیں ہوتی. لیکن یہ کون سی نماز ہے؟ یہ مذہبی نماز ہے. پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس وقت کی نماز ہے، اتنی مقدار میں پڑھی جائے گی. مغرب کی ہے تو 3 رکعت ہوگی، عشاء کی ہے تو 4 رکعت ہوگی، صبح کی ہے تو 2 رکعت ہوگی، ظہر عصر کی ہے تو 4 رکعت ہوگی. نہ اس سے کم ہوگی نہ اس سے زیادہ ہوگی. یہ مذہبی نماز ہے. اب ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ ارے بھائی سویرے جو ہم اٹھے تو بڑا سہانا منظر تھا، اور آسمان پر جو روشنی پھیل رہی تھی اس کو دیکھ کے ہمارے دل کی عجب کیفیت ہونے لگی، اور چڑیاں چہچہا رہی تھیں، اور عجب ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی. ایسا مجھے عبادت کا جوش آیا اور ایسا شوق ہوا کہ میں نے بھی نیت کر لی کہ نماز پڑھتا ہوں صبح کی 10 رکعت. اور جناب میں نے بڑے خلوص سے 10 رکعت نماز پڑھی. آپ کسی عالم سے پوچھ لیجئے کسی فرقے کے کہ یہ کیا کیا اس شخص نے، کہا یہ بے دین ہے، کم بخت کافر ہے، مشرک ہے. خدا کہتا ہے 2 رکعت، یہ پڑھتا ہے 10 رکعت. یہ نماز منہ مار دی جائے گی، یہ جہنم میں جائے گا یہ نماز پڑھ کے. پڑھ رہا ہوں وہی سورہ ہم، پڑھ رہا ہوں وہی سورہ قل هو اللہ، پڑھ رہا ہوں وہی سبحان ربی العظیم، وہی سبحان ربی الاعلیٰ. زبان پر وہی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن فتویٰ یہ آ رہا ہے کہ جہنمی. معلوم ہوا کہ جب حق سے ہٹ کے حق بات بھی کہی جائے تو بیکار ہے. حق سے ہٹ کے حق بات کہی جائے تو بیکار ہے. اب جو خوارج علی کے سامنے قرآن پڑھ رہے تھے، یہ قرآن ویسے ہی ہے جیسے کوئی 10 رکعت صبح کی نماز پڑھ رہا ہے. دوستو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ مذہبی کلر میں مذہب نہیں ملتا ہے. وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، نہ برا کہہ رہا ہے کسی کو، نہ گالیاں بک رہا ہے، نہ غیبت کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. وہی سورہ الحمد، وہی قل هو اللہ، وہی بحول اللہ، وہی سبحان اللہ، وہی الحمدللہ، مگر اسی میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ صبح کی 10 رکعت پڑھ رہا ہے. فرمایا آپ نے تو ایک تو یہ ہے کہ حد سے زیادہ بڑھی ہوئی مذہبیت، ہاں یہ سمجھ لیجئے مذہبیت بھی ایک حد تک ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں کھانا پکتا ہے، بریانی پکتی ہے. ارے مزے کی مثال دوں تو
حد تک اس کے اندر ہیٹ چاہیے ہے کہ گوشت اور چاول وغیرہ جو ہیں وہ گل جائیں، لیکن اگر آپ نے اس سے زیادہ اس کے اندر آگ جلا دی تو اب جو دیکھا تو معلوم ہے سب جلا پڑا ہوا ہے. تو ان کا ہم نے تو گلانے کے لیے ان کا کہ آپ نے زیادہ آگ کر دی اس کے نیچے تو وہ جل گیا. بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو جوش اسلام میں پکے نہیں، جل گئے. اب یہ ایسے پکے پڑ گئے، وہ اتنے کھرے مذہبی ہو گئے کہ ان کو ذکر علی بدعت معلوم ہونے لگا، مجلس حسین حرام دکھائی دینے لگی، روضہ رسول کا چومنا شرک دکھائی دینے لگا، اللہ کے خاص بندے ہو گئے. دیکھا؟ تو عزیزان گرامی، مذہب بے شک ہمارا دین ایمان، مگر وہ اتنا ہی جتنا خدا نے بتایا. نماز صبح کی 2 رکعت، اس کے آگے 2 رکعت پڑھیے تو ایمان، اور 2 رکعت سے آگے بڑھیے تو کفر. تو یا تو حد سے سوا مذہبیت ہے، وہ بھی غلط، اور یا پھر میاں نماز ہوتی ہے پولیٹیکل. حضرات پولیٹیکل نماز کی بھی سن لیجئے، خدا کی قسم. نماز ہے مذہب، تو نماز ہوگی پاک کپڑوں میں، نجس میں نہیں ہوتی. آپ کی باڈی بھی پاک ہونا چاہیے، اس کے مسائل ہیں سب اپنی جگہ. مجھے وہ مسئلے نہ پڑھنے کا وقت ہے نہ کوئی موقع ہے، مگر جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، رخ قبلے کی طرف ہو، جیسی آپ کی تکلیف شرعی ہو، وضو کیے ہوئے ہوں یا غسل یا تیمم، مالے جو بھی اس کے مسئلے ہیں، اس فریم ورک کے اندر نماز ہوگی. ہم ایک بار سے اٹھ کے آ رہے تھے، کچھ لوگ ہمارے ساتھ بھی تھے، ہم مسلم لیڈر بھی تھے. اتفاق سے الیکشن قریب ہے، مسلم ووٹ کیپچر کرنے کے لیے ہمیں جماعت کی پہلی صف میں ہونا تھا، اس لیے کہ ٹی وی نماز کی شاٹ لے رہا تھا. ہم کھٹ پہ کھڑے ہو گئے، ہمارے ساتھیوں کو حیرت ہوئی، ارے بغیر وضو کے کھڑے ہو گئے، کپڑے نجس تھے، ہم نے خود دیکھا، اس کے بعد کھڑے ہو گئے. وہاں باہر سے آ رہے تھے، کھڑے ہو گئے. اما چھوڑو، یہ نماز خدا کے لیے تھوڑی ہو رہی ہے، یہ رخ ٹی وی کی طرف نیت الیکشن کی. اللہ تو عزیزان گرامی، آپ کون سی نماز کی بات کر رہے ہیں؟ آپ مذہبی نماز کی بات کر رہے ہیں، جس کے اندر کپڑے پاک ہوں، جس کے اندر لباس پاک ہو، جسم پاک ہو، وضو ہو. یا جتنی دیر میں وضو کریں گے ٹی وی والا شاٹ لے کے چلا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں؟ تو یہ نماز پولیٹیکل ہوتی ہے.
مذہب کو سیاست میں نقصان پہنچایا۔ اب جب اسلام میں ایسے لوگ داخل ہو گئے جو اسلام کو حکومت سمجھتے تھے، تو وہ ہر وہ کام کریں گے جس سے حکومت کو وہ کیپچر کریں گے، ہر وہ کام کریں گے جس سے اقتدار پر ان کا قبضہ ہو، ہر وہ کام کریں گے جس سے پاور ان کے ہاتھ میں آئے۔ کیا آج کی دنیا میں آپ سب نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہم لوگ کیا ان باتوں سے ناواقف ہیں؟ کیا سیاست کی دنیا میں کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے؟ جو آج ہوتا ہے وہی کل ہوتا تھا۔ کیا آج الیکشن میں ووٹ بٹورنے کے لیے مسلم کارڈ، ریلیجس کارڈ نہیں استعمال ہوتا؟ انسانی جان کیسی، زندگی کیسی، یہ سب فلسفے کی باتیں ہیں، یہ سب واس کی باتیں ہیں۔ اگر شہروں میں آگ لگا کے پاور ملے تو لے لو، اگر خون کے دریا سے گزر کے اقتدار ملے تو لے لو، اگر گردنیں کاٹ کے ملے تو لے لو۔ اس کا نام ہے سیاست۔ اور مذہب کیا کہتا ہے؟ مذہب کہتا ہے خبردار، کسی پر ظلم نہ کرنا ورنہ جہنم کھینچ لے گا۔ سیاست کہتی ہے کہ لاکھوں مر جائیں تو مار ڈالو، اور مذہب کا رہنما اپنے قاتل کے لیے وصیت کرتا ہے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا حسن، اگر میں نہ بچوں تو ابن ملجم کے ایک ہی بار لگانا، کئی نہ لگانا، اس لیے کہ اس نے ایک ضربت لگائی ہے مجھے۔ یہ مذہب ہے۔ آپ مولا علی کی وصیت پڑھیے، امام حسن کو وصیت کی ہے، نہج البلاغہ میں ہے کہ بیٹا اگر میں نہ بچوں تو میرے قاتل کے ایک ہی وار لگانا، اس لیے کہ اس نے ایک وار لگایا ہے مجھے، اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ یہ مذہب ہے جو اپنے قاتل کے لیے بھی وصیت کرتا ہے۔ وہ سیاست ہے جو اپنے باپ اور بھائی اور اولاد کی پرواہ نہیں کرتی ہے۔ قرآن کسی بے گناہ کو مارنے کے خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن مذہبی کتاب ہے، قرآن کوئی سیاسی کتاب نہیں ہے۔ قرآن نے بار بار یہ آیت ریپیٹ کی ہے، لا یعذر وازرۃ وزر اخری، ایک آدمی دوسرے آدمی کے کیے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لا یعذر وازرۃ وزر اخری، ایک آدمی دوسرے آدمی کے کردار و عمل کا بوجھ نہیں برداشت کرے گا۔ قرآن کا یہ اعلان عام ہے کہ مجرم کو سزا دیجئے، مجرم کے بدلے بے قصور کو سزا نہ دیجئے۔ عزیزان گرامی، آج بہتیرے سوال ہوتے ہیں اور دو طرف سے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے صاحب عقل میں نہیں آتا، ہاں ارے رسول کے نواسے کو مار ڈالا، ہاں ارے فرزند رسول، ایسا سمجھ میں نہیں آتا، عقل کام نہیں کرتی۔ ارے رسول کی نواسیوں کو قیدی بنا لیا، ان کے سر سے چادریں چھین لی، عقل کام نہیں کرتی۔ ارے حضرت علی کو شہید کر دیا، جن کو رسول نے کہا کہ علی مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، جو آغوش رسول کے پالے، جو رسول کے داماد، جو رسول کے خلیفہ، ان کو مار ڈالا۔ عقل کام نہیں کرتی۔ ارے امام حسن سبط اکبر، ان کو شہید کر دیا۔
ارے فاطمہ زہرا پر ظلم ہوئے، دماغ کام نہیں کرتا، ہائیں صاحب آیہ تطہیر بنت رسول۔ عزیزان گرامی، ایک طرف تو یہ سوال ہوتے ہیں، ایک گروپ وہ ہے جس کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، دوسرا گروپ وہ ہے جس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ صاحب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب امام حسین کو معلوم تھا کہ شہید ہو جائیں گے تو گئے کیوں۔ ایک گروپ وہ ہے جس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب معلوم تھا کہ رسول کے نواسے ہیں تو شہید کیا کیوں۔ ایک کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب معلوم تھا کہ قتل ہو جائیں گے تو گئے کیوں۔ خیر صاحب جب معلوم تھا کہ بیویاں اسیر ہو جائیں گی تو لے کیوں گئے۔ جب معلوم تھا کہ غدار ہیں یہ لوگ تو ان سے بات کیوں کی۔ ایک گروہ کی سمجھ میں وہ نہیں آتا، ایک گروہ کی سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ دیکھیے یہ دونوں باتیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ کچھ لوگ پالیٹکس کو ریلیجس اینک سے دیکھتے ہیں اور کچھ ریلیجن کو پالیٹکس کی اینک سے دیکھتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے، وہ مذہب کو دیکھ رہے ہیں سیاست کی اینک سے اور آپ سیاست کو دیکھ رہے ہیں مذہب کی اینک سے۔ رسول کون، آل رسول کون، قرآن کیسا، آیہ تطہیر کیسی، سورہ دہر کیسا، آیہ مباہلہ کیسی، یہ سب مذہب کی باتیں ہیں۔ سیاست کی دنیا میں اس کا کیا مقام، سیاست کی دنیا میں اس کا کیا مقام، اور حکومت حاصل کرنے کے راستے میں قرآن کیسا، حدیث کیسی، رسول کا نواسہ کیسا، رسول ملے تو مات ڈالیں، آپ نواسے کی بات لیے پھر رہے ہیں۔ آپ سیاست کے عمل کو مذہب کی اینک لگا کے دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ادھر جو لوگ کہہ رہے ہیں جب حسین کو معلوم تھا شہادت ہے تو گئے کیوں، وہ مذہبی عمل کو سیاست کی اینک لگا کے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں تمہاری ذات کا فائدہ ہو وہاں جاؤ، جہاں نقصان ہو وہاں نہ جاؤ۔ وہ حسین کے عمل کو حکومت کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے حسین کا جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ دشمن کے عمل کو مذہب کی اینگل سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے شہادت حسین سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے جب دو اسلام مکس ہو گئے، یعنی حکومت والا اسلام اور مذہب والا اسلام، تو کربلا میں حسین ہی نے تو دونوں کو لا کے الگ کیا۔ عزیزان گرامی، کربلا میں حسین ہی نے تو دونوں کو لا کے الگ کیا ہے۔ جب دونوں ایک ہو گئے، اس لیے کہ جب دال چاول مل جائیں، کھچڑی ہو جائے، تو بیٹھ کے چنے کون۔ ایک گروپ مسلمانوں میں وہ جو اسلام کو حکومت سمجھ رہا ہے، ایک گروپ مسلمانوں میں وہ جو اسلام کو مذہب سمجھ رہا ہے، دونوں ہو گئے کھچڑی۔ اب جس سے کہیے تم حکومت والے ہو، وہی آستینیں الٹ کے آ جائے گا۔ ہم اللہ والے ہیں، تم کیسے کہہ رہے ہو حکومت والے ہیں؟ کوئی نہیں راضی ہوگا یہ کہنے کے لیے کہ ہم حکومت والے ہیں۔ تو یہ بات کیسے ثابت کی جائے؟ تو یہ ہر ایک کے بس میں نہیں تھا ثابت کرنا، یہ کام رسول کا نواسہ ہی کر سکتا تھا کہ کربلا کے میدان میں للکار لیا، آ جاؤ، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، اب دنیا آنکھوں سے دیکھ لے کہ مذہبی اسلام کون ہے، سیاسی اسلام کون ہے۔ دیکھ لو مذہبی اسلام کیا ہے، سیاسی اسلام کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہی سیاست تھی
چہرے پر اسلام کی نقاب ڈالے ہوئے، جس نے علی کو قتل کیا. اور یہی سیاست تھی جس نے حسن کو زہر پلایا، اور اسی سیاست کو حسین کربلا کے میدان میں کھینچ لائے. اب پہچانا آپ نے کہ دہشت گرد کون تھے جنہوں نے مذہب کے نام پر سیاست کا کھیل کھیلا تھا. بس اب ایک بات میں بہت ادب سے کہوں گا ساری امت مسلمہ سے کہ جس طرح آتنکواد جرم ہے، اسی طرح آتنکوادیوں کو اپنے گھر میں چھپانا بھی جرم ہے. میرا کیریکٹر تو بالکل صاف ہے، لیکن میرے گھر سے اگر آتنکوادی پکڑا جائے تو جیل سے بچ نہیں سکتا بھیا میں. عزیزان گرامی، عبد الرحمن جس نے علی کو قتل کیا، میں کل کہہ چکا کہ مسلمانوں میں سے نہیں تھا، لیکن اب مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے ہے کہ وہ کسی فرقے کا لیبل استعمال نہ کرنے پائے. وہ کسی فرقے کا لیبل استعمال نہ کرنے پائے اسلام میں رہنے کے لیے. اور مفتیان اسلام سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ جب آپ فتویٰ دینے میں اتنے تیز ہیں کہ جو ماتم کرے وہ کافر، جو مجلس میں جائے وہ کافر، تو جو علی کو قتل کرے اس کو کفر کا فتویٰ دے کے چھٹکارا پائیے. چھٹکارا پائیے اس سے. عزیزان گرامی، تاریخ چہروں کو بے نقاب کر رہی ہے. صرف ایک بات، آج کا وقت تمام ہے، جو کچھ بھی عرض کرنا ہے زندگی رہی تو کل عرض کروں گا، لیکن آج صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ رسول کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا جس شخص نے قتل کیا وہ خالی ایک بادشاہ نہیں تھا کہ جو آپ کہیے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ نیابت رسول کا دعوے دار تھا. وہ اپنے کو امیر المومنین و خلیفہ المسلمین کہہ رہا تھا. یہ ملت کے لیے لمحہ فکریہ ہے. رات کو جب گھر میں لیٹیے تو سوچئے کہ حسین کا قاتل یزید اپنے کو امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین کہلوا رہا تھا، اپنے کو نائب رسول کہلوا رہا تھا. ہر جمعے میں جہاں تک اس کی حکومت تھی اس کا نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ عمل جو عالم اسلام میں ہو رہا تھا اس کو آپ برحق مانتے ہیں کہ غلط مانتے ہیں؟ یزید تخت اقتدار اسلامی پر بیٹھ کے جب اپنے کو امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین و جانشین رسول و نائب ختمی مرتبت کہہ رہا ہے تو اس کا یہ دعویٰ حق بجانب ہے یا جھوٹا ہے؟ اگر حق بجانب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے قاتل آج بھی ہیں، اور اگر یہ دعویٰ جھوٹا ہے تو کیا ایک جھوٹے کو حق ہے کہ نیابت رسول کا دعویٰ کرے؟ اور جب جھوٹوں کے ہاتھ میں اسلام کی قیادت آ جائے
تو اسلام کو برے دن دیکھنا نہ پڑیں گے تو کیا اچھے دن دیکھے گا؟ اب پوری ملت مسلمہ سر جوڑ کے بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے کہ اس کو حسین والا اسلام چاہیے کہ یزید والا اسلام چاہیے۔ بس اتنی سی بات کو اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ اسی لیے حسین اپنے ساتھ بڑا انتظام لائے تھے، اور اس انتظام میں ایک بیٹا ایسا بھی تھا جو رسول اللہ کی صورت تھا۔ اللہ اپنے حبیب کی صورت کو دوبارہ دنیا میں ریپیٹ نہ کرتا، مگر شاید اتمام حجت کے لیے حسین کو ایک بیٹا ایسا دیا گیا تھا جو شبیہ رسول ہو، اور حسین نے اس بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر کے بتایا کہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کو اگر محمد بھی ملتے تو یہ قتل کر دیتے، جیسے تصویر محمد کو انہوں نے تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ میرے دوستو، نویں رات آ گئی، صرف کل کی ایک رات باقی ہے، اور اس کے بعد جو زندہ رہے گا سال آئندہ پھر آئے۔ آج کی رات ہم لوگ علی اکبر کا ماتم کرتے ہیں، وہ علی اکبر جو رسول اللہ کی صورت تھے، وہ علی اکبر جن کے لیے حسین نے کہا تھا کہ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، یہ میرا بیٹا اے اللہ تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، خلق میں، خلق میں اور بول چال میں۔ اللہ نے علی اکبر کو صورت دی تھی رسول کی، تو علی اکبر نے مزاج پیدا کیا رسول کا، اور گفتگو میں، لہجے میں وہی کیفیت تھی اور وہی کشش تھی جو رسول کے لہجے میں تھی۔ روایت بتاتی ہے سب کے آخر میں جب اجازت لینے آئے تو حسین نے پہلے سب سے اجازت دی تھی، مگر اصحاب نے جانے نہ دیا تھا۔ جب سب شہید ہو گئے تو علی اکبر آئے، حسین نے ہر ایک کو روکا، علی اکبر کو نہیں روکا، کہا جاؤ میرے لال خیمے میں اہل حرم سے رخصت ہو۔ علی اکبر خیمے میں گئے، مجھے نہیں معلوم کیا باتیں ہوئی، مجھے نہیں معلوم کیا گفتگو ہوئی، مجھے اتنا معلوم ہے کہ شہزادہ نکلنا چاہتا تھا، سیدانیاں روک لیتی تھی۔ علی اکبر یوں نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ اور اب اس کے بعد مقتل میں آئے، بڑی شان سے لڑے، بکر ابن غانم جیسے زبردست پہلوان کو قتل کیا، اور اس کے بعد اپنے بابا سے ملنے آئے، کہا بابا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی؟ باپ نے کہا بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ علی اکبر نے زبان دہن میں دی اور گھبرا کے نکال لی۔ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ سوکھی ہے، ہائے نہ جانے کب سے پیاسا تھا میرا مولا حسین۔ بیٹے کو تسلی دی، کہا بیٹا ان قریب تیرے دادا تجھے آب کوثر سے سیراب کریں۔ یہ کہہ کے علی اکبر کو رخصت کیا، اور اب در خیمہ پر ایسے کھڑے ہوئے جیسے کسی کا انتظار ہو۔ ادھر علی اکبر نے ایک دفعہ آواز دی، ہر شہید نے حسین کو پکارا، علی اکبر نے پکارا نہیں۔
اس لیے کہ دوسرے شہیدوں نے جب پکارا تو حسین اکیلے نہیں تھے، کسی کے ساتھ گئے۔ علی اکبر جب مقتل میں تھے تو حسین اکیلے تھے۔ پکارا نہیں، خالی باپ کو سلام آخر کیا، یا ابتا لک منی السلام، بابا میرا سلام لیجئے۔ اور حسین اس آواز پر چلے۔ روایت میں کہہ رہے تھے یا علی، اب اللہ جانے علی اکبر کو پکار رہے تھے یا شاہ نجف کو پکار رہے تھے۔ پہنچ گئے، اور جب پہنچ گئے تو دیکھا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے۔ جا کے بیٹے کے پاس بیٹھے، آواز دی ولدی، میرے بیٹے علی اکبر۔ اور علی اکبر نے آنکھیں کھولی، عجب جملہ کہا، شاید خیال ہو کہ باپ سے پیاس کی شکایت کی تھی تو باپ کو تسلی دے دوں۔ کہا بابا میرے دادا آ گئے ہیں، ہاتھ میں جام کوثر لیے ہیں۔ میرے دادا آ گئے، ہاتھ میں جام کوثر لیے ہیں۔ باپ نے بیٹے کو دیکھا۔ تاریخ عالم و آدم میں کسی نبی پر، کسی وصی پر، کسی اللہ کے خاص بندے پر یہ وقت نہیں پڑا جو حسین پر پڑا۔ تنہائی ہے، اکیلے ہیں، چاروں طرف دشمن ہیں، دور خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بیٹا رک رک کے سانسیں لے رہا ہے۔ اس کے جسم کو دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ برچھی کا پھل سینے میں اتر کے ٹوٹ گیا ہے۔ باپ کو بیٹے کی تکلیف کا احساس ہوا، آسمان کو دیکھا، اپنی تنہائی کو دیکھا، علی اکبر کی تکلیف کو دیکھا، آستینیں الٹی، ایک ہاتھ زمین پر ٹیکا، ایک ہاتھ سے برچھی کا پھل پکڑا، آواز دی بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ، یہ کہہ کے پھل نکالا۔ پھل تو نکل آیا مگر علی اکبر کا دم بھی نکل گیا۔ ہاں 2 منٹ ابھی مصائب اور پڑھوں گا، منہ پہ منہ رکھ دیا۔ یا بنی لقد استراحت من کرب الدنیا، اے بیٹا دنیا کی سختی سے چھوٹ گئے، اپنے باپ کو اکیلا چھوڑ گئے۔ عزیزوں، آپ نے دیکھا ہے جب کسی گھر سے جوان کا لاشا نکلتا ہے، کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی گھر سے جوان کا لاشا نکلتے ہوئے؟ کوئی ماں کو سنبھالتا ہے، کوئی بہن کو سنبھالتا ہے، کوئی پھوپھی کو سنبھالتا ہے، کوئی باپ کو سنبھالتا ہے، کوئی بھائی کو سنبھالتا ہے، لاشا دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ یہاں ایک جوان کی میت پڑی ہے، اکیلا باپ بیٹھا ہے، میت خیمے تک جانا ہے۔ کیا پڑھوں؟ لوگ کہتے ہیں مصائب کم وقت ہو، اب کیسے پڑھوں مصائب؟ میں بھی تو انسان ہوں نا۔ جتنی میری بہنیں آئی ہیں اور جتنے میرے بھائی آئے ہیں، میں سب سے کہتا ہوں کربلا چلو۔ بہنوں تم خیمے میں جاؤ، کوئی زینب کو سنبھالو۔
کوئی لیلا کو سنبھالو، کوئی سکینہ کو سنبھالو۔ اور اے میرے بھائیوں، امام کے آگے ہاتھ جوڑ کے جاؤ، مولا ہٹ جائیے، علی اکبر کا جنازہ ہم اٹھائیں گے۔ ارے باپ نے سینے سے سینہ ملایا، میت کو لے کے کھڑے ہوئے، چند قدم چلے، زینب کبریٰ نکل آئی، واہ علی اکبرہ، واہ ثمرۃ فؤادہ، واہ قرۃ عین